أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 59 سے 63۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہودی مسلمانوں کو روزے اول سے ہی ستاتے، انہیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے اور دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کے جال پھیلا رکھے تھے۔ ہر وقت اسلام کے خلاف شرارتیں، سازشیں اور پروپیگنڈے، اور پھر شاعر اسلام کا تمسخر اور مذاق اڑانا، یہ بھی ان کا معمول تھا۔ کبھی نماز کا مذاق، کبھی اذان کا تمسخر، کبھی قبلہ کی تبدیلی کا پروپیگنڈا۔ بہرحال وہ کوئی وقت، کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے تھے جب وہ اسلام کے خلاف اپنے خبث باطن کا اظہار نہ کرتے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی زبان سے انہیں ایک سوال کروایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، تم ان سے ذرا ایک سوال کرو
ان سے یہ پوچھو کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم ہم سے کس بات کا گرج رکھتے ہو، کس بات کا انتقام اور بدلہ لیتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح ہمارا جرم کیا ہے؟ کیا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کی طرف سے نازل کردہ کتابوں تورات، زبور، انجیل، قرآن وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم آخرت کو مانتے ہیں، پیغمبروں، رسولوں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کیا ہمارا یہ جرم ہے؟ اور کتابوں کو تو تم بھی مانتے ہو، پیغمبروں کو تو تم بھی مانتے ہو، تو پھر اگر وہی کام ہم کرتے ہیں تو ہم سے انتقام؟ یہ کوئی بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ آخر لاجک کیا ہے، کیا منطق ہے جس وجہ سے تم ہم سے انتقام لیتے ہو، ہم سے ناراض ہوتے ہو، ہم سے گرج بغض رکھتے ہو؟ اللہ پاک نے مسلمانوں سے کہہ کر یہودیوں سے یہ سوال پوچھا، اور پھر اس کے بعد ان کو بتایا کہ تمہاری اپنی کرتوتیں اور تمہارے اپنے آباء و اجداد کے کیا سیاہ کارنامے تھے، وہ کون سا گناہ ہے جو وہ نہیں کرتے رہے۔ کبھی جھوٹ بولنا، کبھی کتابوں میں تحریف کرنا، کبھی رشوت اور حرام مال کھانا، اور تمہارے علماء کرام جو ہیں ان کا غلط فتوے دینا تھوڑے سے دنیاوی مفاد کی خاطر، اور پھر تم میں سے ہی کچھ لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ ڈپلومیسیاں کرنا اور منافقتیں کرنا کہ اوپر اوپر سے تو اسلام قبول کر لیا لیکن اندر کفر بھرا ہوا ہے، صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی جاسوسیاں کرنے کے لیے، ان سے مفادات لینے کے لیے اور ان کے ساتھ شرارتیں کرنے کے لیے تمہارے کچھ لوگ وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور اوپر اوپر سے اسلام کا اظہار اور اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ تمہاری تاریخ تو یہ ہے، ذرا اپنی تاریخ، اپنے بڑوں کی تاریخ اور اپنے کارناموں پہ بھی ذرا ایک نظر ڈال لیجئے۔ گر تو برا نہ مانے تو ذرا تجھے آئینہ دکھا دوں، اے یہودیوں تمہیں ہم آئینہ دکھا دیں، ذرا اپنے کارناموں پہ بھی غور کریں۔ کبھی جو زبان تمہاری مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈے کرتے اور شعار اسلام، نماز، اذان وغیرہ کا مذاق اڑاتے تھکتی نہیں، کبھی اس زبان سے اپنے بڑوں کی برائیاں بھی بیان کر لیا کرو جنہیں اللہ پاک نے ان کی کرتوتوں اور کارناموں کی وجہ سے ان پر غضبناک ہو کر اور ان پہ غصے ہو کر اللہ پاک نے ان کو بندر اور خنزیر میں بدل دیا تھا، کبھی ان کو بھی یاد کرو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے اہل الکتابی، اہل کتاب، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اور اہل کتاب تو ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ زیادہ تر یہودیوں عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت جتنے مذاہب تھے ان میں کتاب والے یہ یہودی اور عیسائی تھے، اس لیے یہ ٹرم ان کے لیے خاص ہے قرآن مجید میں۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے تورات والو، انجیل والو، اے یہودیو، اے عیسائیو، حل کیا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور کس چیز کا؟ تنقمون، تم بدلہ لیتے ہو، تم انتقام لیتے ہو، تم غصہ کرتے ہو۔ حل تنقمون، تم کس چیز کا انتقام لیتے ہو، تم کیوں انتقام لیتے ہو، تم کیا انتقام لیتے ہو، تم کس چیز کا انتقام لیتے ہو؟
تنقمون، ینقمون، ینقمون وہ انتقام لیتے ہیں، اور تنقمون تم انتقام لیتے ہو۔ اور یہ اسی طرح کی آیت اور اسی طرح کے الفاظ ہیں جس طرح وہ سورۃ البروج میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ ایمان والے تھے، اللہ پاک نے سابقہ اقوام کا تذکرہ کیا، اور ایک ظالم بادشاہ تھا جو ایمان والوں کو خندقیں کھود کھود کے ان کے اندر پھینک کر جلا دیتا تھا۔ سورۃ البروج، بروج خندق کو کہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، وہاں پہ کیا آیت ہے؟ وہ ایمان والے جو تھے جن پہ اتنے ظلم و ستم کیے جاتے تھے، وہ کہتے تھے وما، یہ ان کے متعلق اللہ پاک نے جن ایمان والوں کو خندقوں میں پھینکا جاتا تھا ان کے متعلق اللہ پاک نے یہ تبصرہ کیا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ وہ ظالم بادشاہ اور اس کے فوجی، اس کی فوج، اس کا لشکر، اس کے کرندے ان ایمان والوں سے کسی چیز کا بدلہ نہیں لیتے تھے سوائے اس کے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ زبردست اللہ پر اور تعریف والے رب پر ایمان لائے تھے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ انہوں نے ان کا کوئی مالی نقصان تو نہیں کیا تھا، بس یہ تو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ ایمان یہ لائے ہیں، تکلیف ان کو ہے، مروڑ ان کے پیٹ میں اٹھ رہے ہیں۔ جیسے آج کل کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے، کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے، مسجد میں زیادہ آنا جانا شروع ہو جائے، پورے رشتہ داروں، خالہ، مامی، چچی، آنٹی، انکل، نانو، دادو، دادا، دادو، سب کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے۔ ہاں جی، خیر تو ہے وے، سکینہ دے منڈے نے داڑھی رکھ لئی، سارے کٹھے ہو جاندے۔ اللہ اکبر۔ اور نوجوانوں نے لکھا ہوتا نا پھر کہ ویلا میں تے ٹینشن لوکاں نوں۔ ہاں جی، وہی حساب ہے، ویلا میں تے ٹینشن لوکاں نوں، داڑھی میں رکھی ہے تے ٹینشن لوکاں نوں۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ تو ایمان وہ لائے ہیں اللہ پر، اور تکلیف ہو رہی ہے ان کافروں کو کہ بھائی یہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کیوں لائے ہیں، یہ توحید والے کیوں ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں نہیں ٹھہراتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ کیوں نہیں جھکتے ہیں، تکلیف ان کو ہے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ یہ اللہ پاک نے سورۃ البروج میں تبصرہ کیا کہ کوئی انتقام لینے کی وجہ نہیں تھی، صرف اور صرف یہ کہ یہ اللہ پر ایمان رکھا۔ یہی انداز ہے یہاں پہ بھی۔ وہاں پہ لفظ تھا وما نقموا، نقموا فعل ماضی ہے، اور وہ نہیں بدلہ لیتے تھے، اور یہاں پر فعل مضارع ہے۔ دو فعل ہیں عربی زبان کے مشہور، ایک ماضی ایک مضارع۔ ماضی میں پاسٹ، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہوتی ہے، اور فعل مضارع میں فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے اکٹھا۔ پریزنٹ پلس فیوچر از اکول ٹو مضارع۔ تو کبھی اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، کبھی دونوں میں سے کوئی کسی ایک کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے، یا حال کا یا مستقبل کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حل تنقمون، کس چیز کا تم انتقام لیتے ہو؟ منا، من جمع نون الف نا، یہ بن گیا منا ہم سے، من کا تجھ سے، من کم تم سب سے، منا ہم سے، منی مجھ سے، منہ اس سے۔ حل تنقمون منا، کس چیز کا تم انتقام لیتے ہو ہم سے؟ اللہ، مگر، یا سوائے اس کے
اس کے سوا، الا اس کے سوا، یہ استثناء منقطع ہے، الا سوائے اس کے، ان کے، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، آمنتو بولے آمنتو، آمنا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنا اور آمنو وہ سب ایمان لائے، الا ان آمنا سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے، باللہ، بازر بھی پریپوزیشن ہے، بازر بھی پر، اللہ اللہ، باللہ اللہ پر، وما انزلا اور جو کچھ، انزلا فعل مجہول ہے، ماضی کا مجہول ہے، پیسے وائس، انزلا اتارا گیا، الینا، الا جمع نا، الینا ہماری طرف، اور جو ہم پہ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، بس یہی جرم ہے، وما اور جو کچھ انزلا اتارا گیا، من قبل پہلے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتارا گیا، پہلی کتابیں ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، بس یہی جرم ہے، یہ کوئی جرم ہے؟ یہ تو جرم نہیں ہے۔ اور ہم نے کوئی گناہ کیا یہ کام کر؟ ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی یہ ایمان لا کے، بلکہ اللہ کے نافرمان تو تم ہو، اللہ کی نافرمانیوں کی تاریخ تو تمہاری ہے، وَأَنَّا اور حقیقت یہ ہے، اکثرکم تم میں سے اکثر، اکثرکم تم میں سے اکثر، فاسقون نافرمان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر اور کتابوں پر ایمان لانا کوئی جرم، کوئی نافرمانی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ اور اللہ پاک کا عدل و انصاف ملاحظہ کیجیے، اللہ کی کتاب کا، اللہ پاک کا اور اللہ کی کتاب کا انصاف ملاحظہ کیجیے کہ اللہ پاک ان کے اوپر غصے کا، غضب کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگلی آیت بھی ملاحظہ کیجیے، اس میں اللہ پاک اپنی ان پر ہونے والی لعنت کا، غضب کا، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن غیظ و غضب کے اظہار کے باوجود اللہ پاک نے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم سارے نافرمان ہو، کتنا باریک بات کا خیال رکھا کہ سارے نہیں لیکن تم میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے، تو جو تھوڑے سے نافرمان نہیں تھے ان کو بھی ساتھ رگڑا نہیں لگایا، ہے نا انصاف۔ اللہ اکبر، ہم تو کسی میں کوئی غلط چیز دیکھ لیں بس پھر اس کی پچھلی ساری نیکیوں پہ ہم پانی بہا کے پھر ہی سا آتا ہے ہمارا، پھر ہی سا لینے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، حل کیا، انبئو میں خبردار کروں، میں بتاؤں، انبئو میں بتاؤں، ننبئو ہم بتائیں، ینبئو وہ بتائے گا، تنبئو تو بتائے گا، حل انبئو کیا میں بتاؤں، کم تمہیں، بی کے متعلق، شرن شرن زیادہ برے لوگ، زیادہ برے لوگوں کے متعلق، حل انبئکم، بی الگ ہے اور شرن الگ ہے، بی شرن زیادہ برے لوگوں کے متعلق، من ذالک اس سے، کس سے، یہ جو تم ہمیں مجرم سمجھے بیٹھے ہو نا، ہمارا جرم تو جرم ہے ہی نہیں،
لیکن تم اپنے خیال کے مطابق ہمیں برا سمجھ رہے ہو، نافرمان سمجھ رہے ہو، پتہ نہیں کتنے بڑے مجرم قرار دے رہے ہو، چلو تمہارے مطابق ہم مجرم ہی صحیح، تو کیا میں تمہیں اس جرم سے بڑے مجرم بتاؤں؟ مثوبتاً عند اللہ، مثوبتاً ثواب کے لحاظ سے، جزا کے لحاظ سے، بدلے کے لحاظ سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک جزا یا بدلے کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤ؟ من یعنی توجہ، وہ جو ساری توجہ ان کا غیظ و غضب، غصہ، پراپیگنڈا، شرارتیں، سازشیں مسلمانوں کی طرف تھیں، اللہ پاک نے اس کو بڑے طریقے سے ان کی طرف موڑ دیا، اس کو ڈائیورٹ کر دیا کہ آؤ میں بھی تمہیں تعارف کرواتا ہوں کچھ لوگوں کا جو اللہ کے ہاں قیامت والے دن جو بدلہ ملنے والا نا اس کے لحاظ سے وہ بہت بری جگہ پہ ہے۔ من جس پر لعنا لعنت کی، ہو اس پر، من وہ، لعنہ اس پر لعنت کی، اللہ اللہ نے، یا اس کا ترجمہ جمع میں بھی کر سکتے، من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر اللہ غصے ہوا، اور اس پر اللہ ناراض ہوا، وجعل، اور بنا دیا اس نے، منہم ان میں سے بعض کو، القردۃ بندر، والخنازیر خنزیر کی جمع، والخنازیر اور خنزیر۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، اصحاب السبت، یوم السبت جو تھا ہفتے کے دن کا مسئلہ واقعہ، اصحاب سبت کا واقعہ ہے یہ۔ وعبادہ، اور جنہوں نے عبادت کی، الطاغوت، طاغوت کی، اور جس نے طاغوت کی عبادت کی۔ اور یہ جتنا کچھ بیان ہو رہا نا، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، اور بندر اور خنزیر میں بدل جانا، اور طاغوت، طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز جس کی پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے، طاغوت کی عبادت کرنا، یہ سارے اوصاف اللہ پاک نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ یہودیوں کے بیان کیے ہیں، سورۃ النساء میں بھی، سورۃ المائدہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، سورۃ البقرہ میں بھی، ساری صورتوں میں یہ چیزیں بار بار انہی کے متعلق بیان ہوئی ہیں کہ یہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ نے ان پر لعنت کی، یہ سارا کچھ یہودیوں کے اوصاف ہی بیان ہوئے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، شرٌ، زیادہ برے، مکاناً، مکان کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، اولئک شرٌ مکاناً، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے ہیں، وَأَضَلُّ، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے، سوائی، سیدھے، السبیل، راستے، ان سوائی السبیل، سیدھے راستے سے، اور یہ سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے بقول مسلمانوں کو بھٹکے ہوئے، گمراہ، نافرمان مان بھی لیا جائے نا ان کے بقول، حالانکہ مسلمانوں کا جرم تو اوپر بیان ہو گیا کیا ہے، ان کے بقول اگر وہ سارا کچھ جرم سمجھ بھی لیا جائے، مسلمان پیڑے سمجھ لیے جائیں، تو یہ یہودی جو جو کچھ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ تو درجے گریڈ کے لحاظ سے اور سیدھے رستے کو اختیار کرنے کے لحاظ سے یہ ان سے کہیں گئے گزرے ہیں، صراط مستقیم سے یہ بھٹکے ہوئے ہیں، درجے کے لحاظ سے یہ برے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، اب ساتھ ہی ان یہودیوں کے اندر سے جو منافق لوگ تھے، مدینہ کے قرب و جوار کے مختلف قبائل جو تھے،
یہودیوں کے، ان میں سے کچھ منافق لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندر داخل ہوتے تھے، یہ بھی تو یہودیوں کا کارنامہ ہی ہے، منافقت۔ تو اللہ پاک نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ وَإِذَا، اور جب، جاؤ وہ آتے ہیں، کم تمہارے پاس، قالو وہ کہتے ہیں، یہ یہودی منافق جب آتے ہیں تمہارے پاس، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وقد، اور یقیناً، اور یقیناً، یا واو کا معنی یہاں حالانکہ، قد یقیناً، داخلو وہ داخل ہوئے، بالکفری کفر کے ساتھ، آپ کی مجلس میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، ان میں سے کئی لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ آپ کے پاس کفر کی حالت میں داخل ہوئے تھے۔ وَهُمْ، اور وہ، قد یقیناً، خرجوا نکل گئے، بھی اسی کے ساتھ، بھی میں ہی کی ضمیر جو ہو ضمیر ہے یہ کفر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یقیناً وہ اسی کے ساتھ نکل گئے، کفر کی حالت میں آئے تھے، کفر کی حالت میں نکل گئے، کیونکہ وہ مخلص ہو کے اچھی نیت کے ساتھ آپ کی مجلس میں آئے ہی نہیں تھے۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ آپ کی مجلس میں آتے تو شاید وہ مومن بن کے یہاں سے جاتے، لیکن وہ آئی بدنیتی سے تھے، شرارت کے لیے آئے تھے، تو اس لیے وہ کفر کی حالت میں ہی آئے، کفر کی حالت میں چلے گئے اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بازر بھی کو، ما جو، بما اس کو، جو کانو تھے وہ، یکتمون چھپاتے، کانو یکتمون پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، ان کے نفاق کو۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ ہماری نیتوں کو، ہمارے اخلاص کو، ہمارے اعمال کو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَتَرَا، اور تو دیکھے گا، کثیراً بہت سوں کو، بہت سے لوگوں کو، منہم ان میں سے، یسارعون وہ دوڑ کر جاتے ہیں، وہ دوڑ کر جاتے ہیں، وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاثم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی کے کام میں، وہ گناہ اور کسی پر زیادتی کرنے کے کام میں ایک دوسرے سے دوڑ کر جائیں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جائیں گے، بڑی جلدی ہے ان کو۔ وَأَكْلِهِمْ، اور اپنے کھانے میں، السحت حرام، وَأَكْلِهِمُ السحت، اور اپنے حرام کھانے میں، اور اپنی حرام خوری میں، رشوت لینی ہو، سود لینا ہو، کوئی حرام کھانا ہو، اس کے اندر بھی ان کو بڑی جلدی ہے آگے بڑھ کے حرام کھانے کی۔ حرام کھانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں کی کارستانیاں بیان کرتے ہوئے بطور خاص ان کی حرام خوری کا تذکرہ کیا۔ اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لام زبر لا، یقیناً، بئسا برا ہے، ما جو کانو یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یہ ان کی کرتوتیں بہت بری تھی۔ اور آخر میں اللہ پاک نے ان کے علماء و مشائخ، مذہبی رہنماؤں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ چلو یہ یہودی عوام تو چلو جو ہے تھی، کم از کم ان کے جو علماء و مشائخ تھے وہی کچھ خیال کر لیتے، وہی ان کو سمجھا دیتے، وہی ان کا دامن تھام لیتے، وہی ان کا بازو پکڑ لیتے، روک لیتے ان کو برائی سے۔ لیکن انہوں نے برائی سے کیا روکنا تھا، وہ خود برائیوں کے اندر ملوث تھا۔ لولا، کیوں نہیں، ینہا روکتے، ہم انہیں، نہیں ہوتا نا روکنا، نہی عن المنکر، ینہا روکتے، ہم انہیں، الربانیون علماء، رب والے لوگ، ربانی ہوتا نا رب والا، تو اس کی جمع ہے ربانیون۔ لولا ینہاہم الربانیون، انہیں رب والے لوگ کیوں نہیں روکتے، اولیاء اللہ ان کے سمجھ لیں آپ،
والاحبار اور علماء مشائخ، عن قولہم ان کے کہنے سے، الاثم گناہ کی بات، عن قولہم الاثم ان کے گناہ کی بات کہنے سے یا جھوٹ کہنے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ یہودی جب جھوٹ بولتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو غلط باتیں کرتے ہیں، تو ان کے علماء مشائخ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ اور دوسری چیز، اللہ پاک نے دیکھیں حرام کھانا کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں، دوبارہ پھر اس آیت میں پھر تذکرہ ہے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کے حرام کھانے سے۔ جب ان کے یہودی عوام حرام کھاتی ہے تو ان کے علماء کیوں نہیں روکتے؟ ان کو روکیں، ان کو کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا، حلال کھاؤ۔ اور برائی کرنا تو گناہ ہے ہی، برائی سے نہ روکنا یہ اسے بھی بڑا گناہ ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی ایسی قوم میں رہتا ہو کہ جس میں لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوں، معاصی کا ارتکاب کرتے ہوں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں برائی کے اچھائی کو، تمیز جانتے ہیں، اگر وہ طاقت بھی رکھتے ہیں ان کو برائی سے روکنے کی، سمجھانے کی، روکنے کی، لیکن وہ نہیں روکتے، گونگے شیطان بنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کو مرنے سے پہلے کسی عذاب میں ضرور مبتلا کرتا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو ان کے علماء کرتے تھے۔ لمزہ برلا یقیناً بئسا برا ہے ما کانوا یصنعون جو وہ کیا کرتے تھے، کانوا یعملون، کانوا یصنعون، ایک ہی معنی ہے دونوں کا۔ اللہ ہم سب کو یہودیوں والے برے اوصاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔